اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. نیب اور وفاق کو نوٹس. عدالت کا نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے والے افسران کی شہادت قلم بند کرنے کا فیصلہ. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. نواز شریف کو پتا ہے وہ ملک کے نظام کو شکست دے کر باہر گیا. ہزاروں کیس التوا میں ہیں. یہاں نواز شریف کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں. نواز شریف وہاں بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ پورا سسٹم کچھ نہیں کر پا رہا. توشہ خانہ ریفرنس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست. نواز شریف نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا. شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پہلی تفتیشی رپورٹ جاری. 1998 میں اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 48 لاکھ روپے تھی. 2018 میں اثاثوں کی مالیت 7 ارب 32 کروڑ تک پہنچ گئی. رپورٹ میں انکشاف. کرپشن اور NRO اس کے علاوہ ہر قسم کی جفی لگانے کو تیار ہے. اپوزیشن کو سر پہ بٹھائیں گے, پلکوں پہ سجائیں گے, کندھے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, لیکن NRO نہیں دیں گے اور کرپشن پہ کمپرومائز. نون لیگ باہر چلی گئی, شین اندر ہو گئی. میم لیگ اب کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ کرپشن اور بددیانتی پر جب بھی ہاتھ ڈالو کہتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ خطرے میں ہے. یہاں پر کبھی کس کو گھسیٹتے ہیں, کبھی کس کو گھسیٹتے ہیں. یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ نیب چلا لیں, یہ ملک چلا لیں. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا مطلب نیب کو پتا ہے نہ ہی وزراء کو. جو سرکاری افسر ایمانداری سے ریٹائرڈ ہو گیا اسے نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے. MD منزل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم کا بیان ریکارڈ کر لیا. سندھ میں کورونا کیسز بڑھنے پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز. NCOC اجلاس میں کراچی میں کیسز بڑھنے پر تشویش. 747 نئے کیسز میں 365 صرف کراچی سے سامنے آئے. سیکرٹری صحت سندھ کی بریفنگ. ملک کے تعلیمی اداروں میں پرائمری کلاسز کا پہلا روز. وزیر تعلیم سندھ اور پنجاب کے مختلف اسکولوں کے دورے. کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. انتظامیہ کو کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. حکومت نے پھر عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فائدے سے محروم کر دیا. اوگرا کی 2 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش مسترد. لیویج ٹیکس بڑھا کر قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا گیا. سندھ کابینہ کا RLNG گیس استعمال کرنے سے انکار. صوبے سے نکلنے والی قدرتی گیس دینے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کی منظوری. گورنر راج نہیں لگ رہا. سندھ حکومت بے خوف کام کرے. اپوزیشن اپنی چوری بچانے کے لیے بابیلا کر رہی ہے. گورنر عمران اسماعیل کا تقریب سے خطاب. تحریک انصاف نے بیان بازی پر اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سے استعفیٰ طلب کر لیا. APC میں شامل جماعتیں بھی متحرک. اپوزیشن جماعتوں کا 2 اکتوبر کو ویڈیو لنک اجلاس طلب. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی عہدیداران کا فیصلہ کیا جائے گا. اپوزیشن کرپشن بچاؤ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے. ترقی کے سفر میں رکاوٹیں ڈالنے والے عوام کے خیر خواہ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو.
فضل الرحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان کے ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، احتساب عدالت پشاور کا نیب کو 5 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سابق لیگی ایم پی اے چودھری ریاض پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا جرم ثابت، عدالت کا لیگی رہنما کو 10 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانے کی سزا کا حکم۔ کراچی میں تاجر الماس کے اغوا میں پولیس ہی ملوث نکلی، اغوا میں ملوث انسپکٹر اشرف آوان گرفتار، مقدمہ درج۔ لاہور میں اندھے قتل کا ڈراپ سین، سفاق بیٹے ہی باپ کے قاتل نکلے، 2 بھائیوں سمیت 3 ملزم گرفتار، پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ گلگت بلتستان الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز، پی ٹی آئی کے صوبائی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری امان اللہ خان پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض، عہدے سے مستعفی، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان۔ بھارت میں انصاف کا قتل، بابری مسجد کیس کا 28 سال بعد ہندو انتہا پسندوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا، لکھنؤ ہائی کورٹ نے بی جے پی کے ایل کے اڈوانی اور منوہر جوشی سمیت 32 انتہا پسند بری کر دیے۔ پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین رمیش کمار کا کہنا ہے کہ بھارت کو 11 پاکستانیوں کے قتل کا حساب دینا ہوگا، انصاف کے حصول کے لیے ہر فورم پر قانونی جنگ لڑنے کا اعلان۔ ایف پی آر کی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نئی حکمت عملی، کمپنیوں، پراپرٹیز ایجنسیز، جیولرز کو شناختی کارڈ، رسیدیں، کاروبار کی تفصیلات دینا ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اسٹیل مل ملازمین کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کی منظوری دے دی، نان پیٹیشنز ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کے لیے 11.6 ارب روپے منظور۔ حکومت نے افغان باشندوں کی ویزا پالیسی تبدیل کر دی، کابل میں پاکستانی سفارتخانہ جانے کی بجائے سرحد پر ویزا ملے گا، 5 سال کے لیے بزنس ویزا بھی مل سکے گا، ترکم بارڈر پر مریضوں کو 6 ماہ تک کا ویزا دیا جائے گا۔ 14 دن میں صرف 1 عمرے کی اجازت ہوگی، سعودی حکومت نے دوسرے عمرے کے لیے 14 روز کا وقفہ لازمی قرار دے دیا۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں پہلا صدارتی مباحثہ بد نظمی اور تکرار کی نظر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام حدیں پار کر دیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں سرحدی کشیدگی کم نہ ہوئی، جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان۔